بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کا صحیح راستہ دکھایا، اور درود و سلام ہوں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو ہمارے ہادی اور رہنما ہیں۔ آپ نے قیامت کی بے شمار نشانیاں بتائیں، من جملہ اس میں یہ بھی آپ نے بتایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ آپ نے فرمایا کہ اعمال میں جلدی کرو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری راتوں کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا، صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا، ویمشی کافرا، رات کو کافر ہو جائے گا، ویمشی مؤمنا، اور دوسرے آدمی کی مثال دی کہ رات کو وہ مومن ہوگا، ویصبح کافرا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس کی کرتوت کیا ہوگی؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا، دنیا کمانے کے بدلے میں اللہ کے دین کو چھوڑ دے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے بیان کیا ہے، جس کا نمبر 186 ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے فتنوں سے بچا کے رکھے۔ اس دنیا میں مومنین کو اس دور کے اندر خوب آزمایا جائے گا، اور ساری دنیا میں جو فسادات ہو رہے ہیں ان میں بھی ترقی ہوگی۔ پھر ایک وقت آئے گا اس زمین کے اندر صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ صف میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ چاہتے ہیں یعنی کافر کہ اللہ کے نور کو یعنی دین اسلام کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں، کتنی بھی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ کے نور کو وہ بجھا نہیں سکتے۔ وہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کیں جب کہ پورا عرب اللہ کے نبی کے خلاف تھا، اور کفار پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح دین اسلام ختم ہو جائے، اور اپنی منہوں سے بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم اسلام کو بس چند دنوں میں ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس اپنے دین کی حفاظت کرنے والی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے نور کو کیسے بجا سکتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اور وہی ذات ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام دینوں کے اوپر غالب آ جائے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ ضرور ایک دن آئے گا ساری دنیا پہ اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ وقت دکھائے کہ ہم اس کے ساتھ ہوں، اور ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو دنیا میں اسلام کو غالب کرنے والے ہیں۔ اور صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اس دین کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک دن اور رات ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا پہ۔ اور اللہ تعالی جو ایمان قبول کرے گا اس کو عزت دے گا، اور جو اس کو قبول نہیں کرے گا تو اس کو ذلت دے گا۔ اللہ کے دین کی بات آج ساری دنیا میں پہنچ چکی ہے، اور سب سے زیادہ آج دنیا میں اسلام ہی وہ دین ہے جو سب سے زیادہ پھیل رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ سے امید رکھیں، اور دل میں وہ نیت رکھیں کہ ہم نے ساری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس حال میں اب ہم کیا کریں؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، اور ایسی چیزوں سے بچیں
کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی صحیح حدیث جس کا نمبر 10 ہے، آپ نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جائے، اس سے دور ہو جائے۔ یعنی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا، گویا کہ اس نے ہجرت کی۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر ایک حسن درجے کی حدیث ہے 4345 نمبر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عملت الخطیئۃ فی الارض من شاہدها فکرہها کان کمن غاب عنها۔ آپ نے فرمایا جب زمین میں گناہ کیے جائیں گے اور جو شخص اس میں حاضر ہوا اور اس نے ان گناہوں کو برا جانا، کانا کمن غاب عنہا، تو وہ شخص ان میں غائب کی طرح ہوگا، گویا کہ وہ وہاں موجود نہیں۔ دوسرے شخص کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ومن غاب عنہا فرازیہا کانا کمن شاہدہا، اور جو شخص ان میں غائب ہے یعنی ان میں موجود نہیں اور وہ ان کو اچھا جانے، تو وہ شخص ان میں حاضر ہونے کی طرح ہوگا، وہ ایسے ہے گویا اس میں موجود ہے۔ مگر اس کا یہ مقصد نہیں امر بن معروف و نہی عن منکر، یعنی اچھی بات کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جن کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس کا نمبر 3346 ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افنہلک وفینا الصالحون؟ قال نعم اذا کثرت الخبث۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک ہوں گے حالانکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جس وقت فسق و فجور بہت زیادہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ نیک لوگ بھی اس وقت عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، یعنی ان کو بھی عذاب ہوگا۔ مگر دوسری حدیث میں جو بخاری مسلم کی ہے، بخاری کا نمبر 7108 ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب اتارتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، تو وہ عذاب ہر اس شخص کو پہنچتا ہے جو اس میں موجود ہے۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر وہ اپنے اعمال کے موافق اٹھائے جائیں گے، یعنی اپنی نیتوں کے بل اٹھائے جائیں گے، ان کے اعمال کیسے تھے اور ان کی نیتیں کیسی تھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور ان کی کراہت دل میں ہو اور اس بات کا ولولہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان پر جاری ہو، اور ساری دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب اللہ کے فرمانبردار مطیع ہو جائیں، یہ ہمارے دل میں ولولہ ہونا چاہیے۔ تو جب یہ نیت ہوگی ایک مومن کی تو اس کو اجر وہی ملے گا۔ فتنوں کے دور میں ایمان پر قائم رہنا اور اللہ کی عبادت کرنے کا بہت بڑا اجر اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ ساری دنیا کے مسلمان بھی لگ کے عبادت کر لیں تو اس کا اجر ہجرت جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا بڑا اس کو اجر ملے گا کہ جو فتنوں کے دور میں ایمان پر قائم رہے اور اس کے نبی کے طریقے پر چل کر اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ ایسے ہی ہے کہ ایک اندھیری رات میں چھوٹا سا چراغ کتنی روشنی دیتا ہے۔ تو اس وقت فتنے کا دور ہے، اس میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، ایک اور حدیث بیان کر کے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ حدیث آپ نے ضرور سنی ہوگی جو ابو داؤد کے اندر 4341 نمبر ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامُ الصَّبْرِ، یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں آخر میں آپ نے فرمایا اس کے بعد کچھ صبر کے دن ہوں گے، یعنی اس میں بڑا صبر کرنا پڑے گا۔ الصبر فیہ مثل قبض علی الجمر، ان میں صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے یعنی کوئی انگارہ ہاتھ میں رکھے ہوئے ہو، تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے اس کو۔
مگر رب العالمین اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے جو ہمارے خیال سے بھی بہت بڑا ہوگا۔ للعامل فیہم مثل اجر 50 رجلا یعملون مثل عملہ، ان دنوں میں عمل کرنے والے کو 50 آدمیوں کے برابر جو اس جیسا عمل کرتے ہوں ثواب ملے گا، یعنی 50 آدمی جتنا نیک عمل کرتے ہیں اکیلے آدمی کو اتنا بڑا اجر ملے گا۔ اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ پھر کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ اجر 50 منہم قال اجر 50 منکم، یا رسول اللہ کیا ایسے 50 آدمیوں کا جو ان میں سے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم میں سے 50 آدمیوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خوشخبری دی ہے ان مومنین کو، کیونکہ اس وقت بہت ہی سخت حالات ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو بھی بہت بڑا چڑھا دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اتنے بڑے اجر کو لینے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہیں ہر وقت، اور دین پر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اور اس کا یہ بھی مقصد نہیں کہ ہم صحابہ سے بڑھ جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی امت میں سے ہم سب عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر پورا ملتا رہے گا، ہم ان سے بڑھ نہیں سکتے۔ اجر میں چاہے ایک شخص کا کتنا بھی بڑا ہو، مگر اس کا رتبہ اور اس کی حیثیت صحابہ کرام سے نہیں بڑھ سکتی، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اب ایک بات مثال سے سمجھیں، اگر کسی آدمی کو کوئی کہے کہ میرے پاس نوکری کرو، 1 گھنٹے کا میں تمہیں 100 روپیہ دوں گا، اور دوسرا شخص کہے کہ اگر میرے پاس کام کرو گے میں 1 گھنٹے کا 700 سے کئی ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں تک دوں گا، جس کا حساب ہی کوئی نہیں، تو ہر شخص کہے گا کہ میں اس کے پاس کیوں نہ کام کروں جو مجھے 100 سے لے کر 700 گنا دیتا ہے، اور بلکہ اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، عام مومن ہے، جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا اجر بڑھتا چلا جائے گا، مگر ایک مومن اس لیے زندہ ہے کہ میں اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے، تو اس کا تو شروع سے ہی 700 سے لے کر ہزاروں لاکھوں تک اجر بنتا چلا جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم دل میں یہ نیت کر کے زندہ ہوں کہ ہم نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اللہ کی زمین اس بات کی پیاسی ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ کے قوانین جاری ہوں، اللہ کے حدود جاری ہوں، اور وہ وقت اللہ ہمیں دکھائے جب کہ ساری دنیا اسلام کے اندر داخل ہو جائے اور ساری دنیا میں صرف اللہ کی بات چلے، ساری دنیا میں عدل و انصاف پیدا ہو جائے، اور وہ صرف اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں ہی عدل ہے۔ تو اس بات کی تمنا لیتے ہوئے اگر ہم زندہ ہوں گے تو ہر آن ہمارا قدم اللہ کے دین کی طرف بڑھے گا، اور ہمیں وہ اجر ملے گا جس کا وعدہ اللہ نے صحابہ کرام کو کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی انبیاء ہیں جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہیں، 10 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ سارا معاملہ دیکھا۔ تو بھائیو، انبیاء علیہ السلام پورے کامیاب ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو لوگوں کو پہنچائی تھی۔ اب لوگوں کا کام تھا کہ اس کو مانیں، اگر انہوں نے نہیں مانا تو قصور ان کا ہے، انبیاء کا قصور نہیں۔ ان کو اجر عظیم ملے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو ان تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ تک تو صرف پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا قصور ہے۔ تو بھائیو دوستو، جب ہم اس نیت سے زندہ رہیں گے تو انشاءاللہ اگر وہ وقت نہ بھی دیکھیں، اس سے پہلے ہم اللہ کے پاس چلے گئے، انشاءاللہ ہمیں اجر وہی ملے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکل کھڑا ہوا، یعنی مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، پھر اسے موت نے آ پکڑا، یعنی اس کو موت آ جائے،
تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں نیت کے مطابق اس کو اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور بخاری کی پہلی حدیث جس میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، یعنی عملوں کا ثواب نیتوں کی وجہ سے ہوگا۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی شرک ہوگا، اور اگر اس نیت کے اندر کمزوری ہوئی تو اجر کم ملے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو اس لیے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کہتا ہوں کہ خوب اس بات کی نیت کریں کہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری خوشخبریاں امت کو دی ہیں کہ آخر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہوگی، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، نبوت کے طریقے پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت دکھائے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون نبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالی، نبوت تم میں رہے گی جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ تعالیٰ اس نبوت کو اٹھا لیں گے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ تعالی، پھر خلافت ہوگی نبوت کے طریقے پر جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اس کو اللہ اٹھا لیں گے۔ پھر بادشاہت ہوگی غلبے اور تکبر کی جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے۔ آخر میں آپ نے فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی، جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا اسی طرح آپ نے پھر فرمایا کہ نبوت کے طریقے پر پھر خلافت ہوگی، یہ آخری زمانے میں ہے۔ ثم سقط، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ یہ حدیث احمد کے اندر ہے، اس کی سند حسن ہے، والیوم 4 حدیث نمبر 273۔ یہ حدیث مومنین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایک وقت آئے گا خلافت و علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی۔ رب العالمین ہمیں وہ وقت دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ یعنی اس دنیا کے اندر صرف اللہ کی حکومت ہوگی، اس کے لیے جد و جہد کرنا اور نیت کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اور ہم اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی اس بات کی دعوت دیں، اور جتنی کوشش ہو سکے ہم سے اتنی ہم کوشش کریں۔ اس سلسلے میں خاص دعائیں ہیں، تو یہ دعائیں خوب پڑھی جائیں۔ ان میں سے سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں دعائیں ہیں۔ سورۃ الکہف کی 10 نمبر آیت میں اصحاب کہف نے ایک خاص دعا کی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما اور ہمارے کام میں آسانی فرما۔ یہ دعا ہمیں ہر وقت اس دور میں پڑھتے رہنا چاہیے، بلکہ دنیا کی بھی کوئی پریشانی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں آدمی کو کوئی سمجھ نہ آئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کے لیے یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اللہ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اس میں جو درست کام ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے میرے لیے آسانی فرما دے۔ اور ویسے بھی سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے تو وہ دجال سے محفوظ رہے گا، یعنی دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا۔
تو ویسے بھی یہ آیات روزانہ پڑھے آدمی تاکہ اس کو یاد رہیں۔ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا، اور چھوٹے چھوٹے جو دجالی فتنے ہیں، دجال دجل سے نکلا ہے جس کا معنی ہے دھوکے بازی، ویسے بھی اللہ تعالیٰ عام دھوکے بازوں سے بھی بچائے گا اگر کوئی آدمی اس کی تلاوت کرتا رہے، اور اس کے اندر جو خاص دعا بتائی گئی ہے اس کو عام نماز میں بھی آدمی اتحیات میں پڑھ سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں، 809 نمبر ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں سورۃ کاف کی آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی حدیث ہے، بے شک وہ بھی ترمذی کے اندر حدیث ہے، مگر محدثین نے کہا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے، اور کچھ علماء کا یہ کہنا ہے دونوں پر عمل کر سکتا ہے آدمی، پہلی 10 آیتیں بھی یاد کرے اور اگلی بھی کر لے، تو اس میں کتنا کو ٹائم لگے گا، مگر زیادہ صحیح جو ہے وہ پہلی 10 ہے، ان میں سے جو بھی آسانی سے پڑھ سکے وہ پڑھے۔ سورۃ الممتحنہ 5 نمبر میں خاص دعا ہے، وہ پڑھی جائے، ان دعاؤں کو خوب یاد کر کے پڑھنا چاہیے۔ آخر میں ایک خاص حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے، 3175 نمبر ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کائنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا۔ سورۃ المؤمنون کی 60 نمبر آیت ہے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور جو وہ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں انہیں رب کی طرف لوٹ جانا ہے، یعنی ان کا یہ حال ہے کہ جو کچھ نیک عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبرانی میں ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اس سے ہر نیکی مراد ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس بات سے ان کے دل ہر وقت کانپتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ہماری نیکیاں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، اس بات سے ہر وقت ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، اور نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یعنی بہت نیکیاں کرنے والے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون اللہ یقبل منہم۔ آپ نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، لیکن یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باوجود اس کے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال قبول نہ ہوں۔ اور آخر میں آپ نے اگلی آیت پڑھی، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے والے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، خوب نیک عمل کرنے کے باوجود پھر بھی ان کے دل اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے خود بھی تشریح کر دی، جو پہلے کہا گیا تھا کہ جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اس سے مراد اکیلا دینا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے خود تشریح کر دی کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، اور باقی تمام نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور ہماری نیکیاں بھی قبول کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو آخر میں یہ فرمانے لگے، سورۃ البقرہ 127 نمبر آیت میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں رکھ رہے تھے، فرماتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب
ہم سے قبول فرما، بلا شبہ تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ نبی، وہ بھی اللہ سے اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کرے، تو ہمیں تو یہ دعا خوب پڑھنی چاہیے۔ ہر مسلم کو اس دعا کو خوب پڑھنا چاہیے، بلکہ ہر نیکی کرنے کے بعد بھی اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تاکہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ہماری نیکیوں کو بھی اور پوری امت کی نیکیوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔